تو میں نے کہا میسی کون ہے؟ کہا میسی کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، وہ بہت بڑا فٹ بالر ہے۔ انسان تو بنو گے جب تم قرآن پڑھو گے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور اپنے نبی کو پڑھو گے کہ میرا نبی کیا کہتا ہے، کیونکہ انسان بلائنڈ پیدا ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جانور، پرندے، درخت، چونٹی تک سب کو پتہ ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ انڈے سے نکلتے ہی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا کام کیا ہے، مجھے کیسے کرنا ہے۔ انسان پیدا ہو جاتا ہے اور بڑا ہوتے ہوتے پوری زندگی گزار دیتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا کام کیا ہے۔ تو اس لیے نبی کی زندگی تو یہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، کوئی نہ کوئی۔ وہ میں ایک دفعہ کراچی میں ایک دوست کے ہاں تھا، تو اس کا چھوٹا بچہ آیا، تو اس کے یہ بال یہاں سے منڈے ہوئے، یہاں سے جیسے صرف اوپر ایک شتر مرغ کی طرح نا اتنے سے بال تھے۔ میں نے کہا یہ تم نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگا میسی بال ایسے بناتا ہے۔ اب مجھے کیا پتا میسی کیا؟ میں نے کہا میسی فرگوسن وہ ٹریکٹر ہے۔ تو میں نے کہا میسی کون ہے؟ کہا میسی کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، وہ بہت بڑا فٹ بالر ہے، وہ ایسے بال بناتا ہے، میں ایسے بناتا ہوں۔ تو انسان کو آئیڈیل بنانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر میرے نبی کو آئیڈیل بناؤ، تمہیں یہاں سے پکڑے گا اور دنیا کی مصیبتوں سے نکالے گا اور اللہ کی جنت میں پہنچا دے گا۔ باقی سب بکواس ہے، باقی سب دھوکہ فراڈ ہے۔ تو اس دن کہیں گے ربنا اخرنا، یا اللہ تھوڑی سی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے، دوبارہ اسلام آباد بھیج دے، نجب دعوتک، تیری بات مانیں گے، ونتبع الرسل، اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ کا جواب آئے گا اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من زوال، تم تو پہلے بڑے دعوے کرتے تھے دیکھی جائے گی جو ہوگا، تم بڑے دعوے کرتے اب، اور میرا علاقہ چونکہ وہ سرائکی بیلٹ ہے ملتان کا اور دیہاتی ماحول ہے، تو وہ ہمارے دیہاتی کہتے ہیں اب پہ ویکھی ویسی، اب پہ ویکھی ویسی، یہ ہمارے لہجے میں اب پہ ویکھی ویسی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم تو دنیا میں اسلام آباد میں کہتے تھے دیکھا جائے گا، کون ہے ہمیں کچھ کہنے والا، تم کہتے تھے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم کہتے تھے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ہمارا یہاں سکہ چلتا ہے۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم نے اپنے سے پہلے ظالموں کے انجام بھی دیکھے اور ان کے شہر بھی دیکھے۔ ہمارے تو اپنے، میں تاریخ کا بڑا پاگل سا شوقین ہوں، تو اللہ نے مجھے جہاں جہاں پھرایا میں وہاں تاریخی مقامات ڈھونڈنے کے لیے پہنچ جاتا تھا۔ تو تلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا تلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، یہ جاؤ دیکھو، ہڑپا دیکھو، موہنجو داڑو دیکھو، ٹیکسلا دیکھو، جاؤ وہاں کی تہذیبیں دیکھو، لاہور کا شاہی قلعہ دیکھو، یہ سب بے آباد ہو کر تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ٹک حرص و حوث، یہ پرانی اردو ہے نذیر اکبر آبادی کی، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، ٹک کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر، مت دیس بدیس پھرے ہمارا، کیوں ایسے ہی پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہے پیسے کے پیچھے، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، قزاق ڈاکو اور اجل موت، اس سے اسرائیل کا کہ اسرائیل تو دن رات طبل بجا کے آ رہا ہے کہ لے جا رہا ہوں روک کے دکھاؤ، لے جا رہا ہوں روک کے دکھاؤ، لے جا رہا ہوں روک کے دکھاؤ، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سربارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا۔ یہ اس زمانے کی
پیمانے تھے اس کو، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجار۔ یہ دنیا مٹنے کے لیے بنی ہے۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت فإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الجبال سيرت وإذا البحار سجرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها۔ یہ تو میرا رب کا قرآن ایسے ایسے وہ کیا ناقوس، وہ جو پہلے بجایا جاتا تھا بگل وہ قرآن پکار پکار کے بتا رہا ہے کہ مٹ جانے کا گھر ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، مٹ جانے کا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں تو پتا تھا کہ یہ ساتھ ہی ٹیکسلا ہے، جا کے دیکھتے 5000 سال پرانی تہذیب، کبھی ٹیکسلا جا کے دیکھتے، کبھی جا کے موہنجو داڑو جاتے، کبھی تم ہڑپا جاتے۔ میں تو یونان گیا تو تھوڑا تاریخ مجھے معلوم ہے، تو جو میرے ساتھی ہوتے تھے ان کو میں سارا جب بتلاتا تھا تو حیران پریشان ایسے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ کیا دنیا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم تو کہتے تھے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، تم نے ظالموں کا انجام بھی دیکھا، ان کے شہر بھی دیکھے۔ وتبین لکم کیف فعلنا بہم، اور تم پر کھل کہ یہ بات سامنے آ گئی کہ میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جعل منہم القردۃ والخنازیر، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی پہ آگ برسائی، کسی کو پانیوں میں ڈبویا، کسی پر پتھر برسائے۔ تو قرآن کو بھرا پڑا ہے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہیں سمجھا کے میں نے بتایا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، وہ اپنی مستیوں میں مست رہے۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ ان کی مستیوں کو دیکھتا رہا اور ان کے سازشوں کو دیکھتا رہا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، وہ ایسے سازشی لوگ تھے کہ پہاڑوں کو ہٹا دیتے اپنی جگہ سے، ملکوں کو برباد کر دیتے صرف اپنی ذات کی خاطر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کی پکڑ ان کے اوپر تھی اور موت نے انہیں جھٹکا دے کے مٹی میں مٹی بنا دیا، اور کسی کو یاد بھی نہ رہا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان، اس کی قبر کسی کو معلوم نہیں کہاں ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا فاتح سکندر یونانی، اس کی قبر کہاں ہے کسی کو آج معلوم نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ دوبارہ لایا، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، پھر یاد رکھنا میں نے جو تم اپنے نبیوں سے وعدے کیے ہیں، اللہ کبھی ان وعدوں کے خلاف نہیں کرے گا، لیکن ایک دن کا انتظار ہے۔ کون یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ نئی زمین بچھائی جائے گی، والسماوات، اور نئے آسمان بچھائے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور اس دن تم سب اللہ کے سامنے ننگے کھڑے ہوگے، مرد بھی عورتیں بھی۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آج اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں تو تم چھوٹ گئے، لگے گا آج مجرم آ جاؤ، اور تم دیکھو گے کہ ان کے بیڑیاں پڑی ہوں گی اور گردنوں میں طوق ہوں گے۔
اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب ان کے یہاں طوق لوہے کے، اور ٹھنڈا لوہا نہیں، تپتا ہوا لوہا، تپتا ہوا لوہا وہ ان کی گردنوں میں ہوگا. سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے آگ کے ہوں گے، آگ کی تاروں سے بنے ہوئے. جنت والوں کے کرتے نور کی تاروں سے بنے ہوں گے، تو وہ 100 جوڑے بھی پہنیں گے تو اس کا وزن نہیں ہوگا. یہ آگ کے کرتے ہوں گے جو پہنے ہوئے ہوں گے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں پہ آگ چھائی ہوئی ہوگی. جیسے عورت نقاب اوڑھتی ہے ایسے ان پر آگ کا نقاب ہوگا. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تاکہ اللہ ہر ایک کا کیا اس کو دے دے. محشر جب قائم ہوگا تو سب سے پہلے قاتل اور مقتول کا فیصلہ ہوگا، عدالت ہوگی. مقتول، اس کا خون جہاں اس کو زخم لگا ہوگا وہاں سے خون بہ رہا ہوگا ایسا، اور اس نے قاتل کو یہاں سے پکڑا ہوگا، یہاں سے گریبان کو پکڑا ہوگا. گریبان سے مراد وہ تو ننگا ہوگا، یعنی یہاں سے اس کو پکڑا ہوا ہوگا، اور یوں جھٹکا دیکھ رکھا ہے، یا اللہ سلہ بما قتلنی، یا اللہ اس سے پوچھ اس سے مجھے کیوں قتل کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں قتل کیا تھا؟ تو وہ لچر عذر بتائے گا تو اللہ فرمائے گا القوہ فی النار، اسے آگ میں ڈال دو. سب سے پہلے قاتل اور مقتول کی عدالت لگنے والی ہے. کفر اور اسلام کی عدالت نہیں لگے گی، سب سے پہلے قاتل اور مقتول کی عدالت لگے گی. جتنے مظلوم قتل ہو رہے ہیں یہ سب اللہ کے فضل سے امام حسین علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور جتنے ظالم قاتل بن رہے ہیں یا قتل کروا رہے ہیں یا قتل کے فیصلے مشورے کر رہے ہیں یہ سب یزید کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ان کو یزید کا جھنڈا مبارک ہو، اور مظلوم قتل ہونے والوں کو حسین کا جھنڈا مبارک ہو. اب فیصلہ تم کر لو کہ کامیاب کون ہے. امام حسین جنگ ہار کے بھی کامیاب ہیں، اور شمر لعین اور ابن زیاد جنگ جیت کے بھی مردود ہیں، برباد ہیں. تو یہ چونکہ امتحان کی دنیا ہے، میرے نبی نے فرمایا جب تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا تو تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے. تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کی 18 آپ کی اولاد کے نوجوان قتل کیے گئے، اور حسین تو نواسے تھے براہ راست. آگے پھر علی کی اولاد اور حضرت عقیل کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کی اولاد، یہ سارے کو 18 شاہ سوار شہید ہوئے. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو لیٹی ہوئی تھیں عصر کے قریب، تو خواب میں دیکھا اللہ کے نبی سر پہ پگڑی نہیں، بال بکھرے ہوئے، ان میں مٹی پڑی ہوئی، داڑھی میں مٹی پڑی ہوئی، چہرہ زرد. تو انہوں نے کہا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، یہ آپ کا کیا حال ہوا؟ تو فرمایا حضرت مقتل حسین، ام سلمہ حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا. اور حضرت عبداللہ بن عباس نے اسی وقت خواب دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون ہے، اور زمین پہ خون پڑا ہے، اس کو آپ ایسے لب کے ساتھ لے کے اس بوتل میں ڈال رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ اس بوتل میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، اور جو پڑا ہوا ہے وہ بھی اس میں ڈال رہا ہوں. قیامت کے دن ان کا وکیل میں بنوں گا، اور عدالت قاضی اللہ ہوگا، وکیل محمد ہر مظلوم کا وکیل محمد مصطفیٰ ہوگا. لگ پتہ جائے گا. آج تھوڑا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، آج تو چھپ جاؤ جہاں چھپنا ہے، اس دن میں پردے چاک کر دوں گا، نقاب اٹھا دوں گا، اور تم کھل کے ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا
لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اب کاش آپ قرآن پڑھتے، کاش آپ قرآن پڑھتے، کاش آپ قرآن پڑھتے۔ ہمارے اب انگریزی سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو اردو نہیں آتی تو انہیں قرآن کہاں سے آئے گا؟